جو موجودہ حالات بن گئے ہیں یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز کے مطابق سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کے مطابق ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ بعید نہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ ایٹم بمبوں کی گونج جو ہے یہ سنے گا۔ یوکرین اور رشیا کی ٹینشن جو بڑھ رہی ہے یہاں تک بڑھی ہے کہ رشیا کی جو میجر آئل ریفائنری سی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے ایران کے حوالے سے، اور دوسری طرف رشیا کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے یوکرین کے حوالے سے۔ یہ گیم ایک پرٹیکولر گروپ کی ہے جنہیں ہم زائونسٹ کہتے ہیں، چاہے وہ کرسچن زائونسٹ ہیں، چاہے وہ جیو زائونسٹ ہیں، اور ان کا ایجنڈا خالی گریٹر اسرائیل نہیں ہے بلکہ ون ورلڈ گورنمنٹ ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام کی طرح کی گورنمنٹ کر رہا تھا، تو انہیں یہ ڈر، یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ اقتدار میرے بعد اس کو نہ سونپ دیا جائے، تو اس لیے فوری طور پر وہ اللہ کی طرف پلٹے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بعد ایسی اقتدار، ایسی حکومت تو کسی کو بھی نہ دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جسد میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی جس کی بنیاد پر وہ الہ کہہ رہا تھا اور لوگ اس کو الہ کو مان رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ کافی دن ہو گئے ہم نے جو کرنٹ افیئر ہے اس کے اوپر بات نہیں کی، تو جو موجودہ حالات بن گئے ہیں یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز کے مطابق سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کے مطابق ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ میں بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ بعید نہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ ایٹم بمبوں کی گونج جو ہے یہ سنے گا، اور حالات تیزی سے اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین اور رشیا کی ٹینشن جو بڑھ رہی ہے یہاں تک بڑھی ہے کہ رشیا کی جو میجر آئل ریفائنری سی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور رشیا جو ہے وہ ریفائنڈ آئل انڈیا سے لینے پہ مجبور ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے ایران کے حوالے سے، اور دوسری طرف رشیا کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے یوکرین کے حوالے سے۔ ان دونوں کا انجام جو ہے وہ نیوکلیئر اٹامک آرسنلز جو ہیں ان کے یوز کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بات کچھ غیر پریکٹیکل نہیں ہے، نان پریکٹیکل نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرف صورتحال جا رہی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو ہے یہ گیم ایک پرٹیکولر گروپ کی ہے جنہیں ہم زائونسٹ کہتے ہیں، چاہے وہ کرسچن زائونسٹ ہیں، چاہے وہ جیو زائونسٹ ہیں، اور ان کا ایجنڈا خالی گریٹر اسرائیل نہیں ہے بلکہ ون ورلڈ گورنمنٹ ہے۔ ون ورلڈ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس پہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح جب آئے گا تو وہ پوری دنیا کے اوپر ایک گورنمنٹ کو رول کرائے گا، ٹھیک ہے، ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہوگا پوری دنیا میں، ایک ہی پولیٹیکل سسٹم ہوگا اور ایک ہی ریلیجن ہوگا۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، اور وہ اپنے مسیح کے لیے جو بیریئرز ہیں وہ ہٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ ہم جب مسیح کو ہینڈ اوور کریں تو اس وقت ہم بالکل گریٹر اسرائیل بنا چکے ہوں، تھرڈ ٹیمپل بن چکا ہو، اور ون ورلڈ گورنمنٹ کے خواب کے بالکل قریب ہوں۔ اب یہ ون ورلڈ گورنمنٹ کا خواب جو ہے یہ کہاں سے آیا، اس کی جڑ کہاں سے نکلی، میں آج آپ کو قرآن پاک کا ایک عظیم الشان علم دکھاؤں گا۔ جس طرح کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کے ہر لفظ کے نیچے 7 مطالب ہیں،
ایک اس کا ظاہری مطلب ہے، ایک اس کا تفسیر ہے، پھر اس کی تعویل ہے، پھر اشارہ ہے، پھر حکمت ہے، پھر حقیقت ہے، اور پھر سیکرٹ یعنی راز سرا ہے۔ یہ 7 میننگ ہیں بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور جو پڑھتے رہتے ہوں گے بڑے اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ ان کو راز تک بھی لے کے چلا جاتا ہے، اور وہی رازداں ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس میں قرآن پاک کے اس میں اشارہ کی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس علم اشارہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی کنکلوژن پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جناب والا یہ علم اشارہ جو ہے یہ ون ورلڈ گورنمنٹ کی جو ہے وہ مثال دے رہا ہے، اور واضح طور پر ون ورلڈ گورنمنٹ دکھا رہا ہے آپ کو۔ یہ ایک روایت ہے کہ 4 لوگوں کو اس دنیا میں پوری دنیا کے اوپر حکومت دی گئی، ان میں سے 2 مسلمان تھے، 2 جو تھے وہ کافر تھے۔ جو کافر تھے وہ نمرود اور نیبوکدنضر بخت نصر تھے، اور جو مسلمان تھے وہ جناب ذوالقرنین اور سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اچھا، ان چاروں میں اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ ذوالقرنین کو دی گئی وہ گورنمنٹ بھی میٹا فزیکل گورنمنٹ تھی، یعنی کہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹس جو تھیں وہ ذوالقرنین کے لیے کھلی ہوئی تھیں، یہ ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور جو حکومت جناب سلیمان علیہ السلام کو دی گئی وہ بھی یونیک حکومت تھی، وہ اس پلینٹ کے اوپر ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی، چاہے کوئی ویزیبل چیز تھی چاہے کوئی انویزیبل چیز تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے اوپر جناب سلیمان علیہ السلام کی وہ حکومت تھی، اور وہ ایک ایسی حکومت تھی جو اس سے پہلے اس دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی تھی، اور ان کے بعد بھی ابھی تک کسی کو نہیں دی گئی۔ حقیقی معنوں میں وہ ون ورلڈ گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چرند پرند درندہ جانور انسان جن، ٹھیک ہے، کوئی ریڈیشن، کوئی ہوا، کوئی بادل، کوئی بارش، کچھ بھی ان کے اقتدار سے باہر نہیں تھا۔ ہر چیز کے اوپر انہیں اقتدار، ہر چیز کے اوپر انہیں پاور دی گئی تھی، اور وہ اس پاور کو ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ اب یہ پاور جو ہے نا جی، یہ پاور کچھ ایک طرح سے سمجھے کہ اس وقت جو مخلوق تھی، جو انسان موجود تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو شیاطین یا جنات موجود تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ چسکا جو انٹرنیشنل گورنمنٹ کا نا یہ وہاں سے چلا ہے، اور یہ نظریہ سارے کا سارا وہاں سے نکلا ہے۔ جیوز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے وہی جو سلیمان علیہ السلام والی جو الٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ہم نے وہی عروج لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسایہ جو ہے وہ ہمیں وہ عروج دے گا، سیم وہی گورنمنٹ جس طرح کی سلیمان علیہ السلام نے اسٹیبلش کروائی تھی اللہ نے، اسی طرح کی ہمارا مسایہ اسٹیبلش کرے گا۔ اب اس میں کردار آ جاتا ہے دجال کا۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی سورہ کہف کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے جوڑا ہوا ہے، تو اس وقت اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف تو ہمیں بات بڑی کلیئر سمجھ لگ جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس کو کیوں دجال سے جوڑا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے اپنے بندے کے اوپر، جو بالکل اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور یہ بالکل سیدھی سیدھی بات کرتی ہے، اور سیدھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری طرف سے آنے والی ایک شدید قوت سے لوگوں کو ڈرا دے اور مومنین کو خوشخبری بخش دے۔ وہ شدید قوت جو ہے، باسن شدید کا لفظ ہے سورہ کہف میں، ہمارے کلاسیکل ٹرانسلیٹرز نے اس کا ترجمہ عذاب سے کر دیا ہوا ہے، عذاب اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ باسن شدید اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی یوز کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید قوت ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا قرآن پاک کو قرآن پاک سے پڑھنے سے ہی سارے میننگز جو ہیں وہ
ہوتے ہیں واضح، تو سورہ حدید والی آیت میں کسی صورت میں بھی ترجمہ باسن شدید کا عذاب نہیں کیا جا سکتا۔ وہی قوت، شدید قوت اللہ نے کہا کہ میری طرف سے آئے گی، اور وہ شدید قوت کون ہوگی؟ وہ دجال ہوگا، جس کے بعد پاس بہت ساری طاقتیں ہوں گی، اور وہ دجال جو ہے وہ رسیہ ہے انٹرنیشنل گورنمنٹ کا۔ وہ اس وقت اپنی تہذیب کو اینکر کر کے اپنے ایجنٹس کے ذریعے اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ میں آپ کو قرآن کے علم اشارہ کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ وہ کیوں رسیہ ہے اس چیز کا، ورلڈ گورنمنٹ کا۔ ون ورلڈ گورنمنٹ میں جو موجودہ کنسیپٹ چل رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں یہ جو زائونسٹ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 سے 2.5 بلین لوگ جو ہے اس پلینٹ پر افورڈ کرتے ہیں، 8.5 ارب لوگ ہم افورڈ نہیں کرتے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ یہ ان کا پلان ہے کہ باقی لوگوں کو کسی نہ کسی حساب سے مار دیے جائیں، اور باقی جو بچے وہ صرف 2 سے 2.5 بلین لوگ ہوں، تو پھر یہ پلینٹ جو ہے یہ بہترین فلورش کر سکتا ہے۔ یہ ان کا پلاننگ ہے، میری اللہ کی پلاننگ نہیں ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے، اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور دڑا دڑ کر رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اب ان کی باقی رہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی یہ جو دجال تھا، اس کا سلیمان علیہ السلام کے اقتدار، اس کے ساتھ اس کا مس کیسے ہوا، اور یہ لت اس کو وہیں سے پڑی ہے۔ یہ جو لت ہے نا کہ ہم نے ایک ورلڈ گورنمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے اور ہر چیز کے اوپر اپنا اقتدار اسٹیبلش کرنا ہے، یہ اس دجال کو، جس نے مسیح کے، یہودیوں کے مسیح کے روپ میں آنا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کہہ کے مخاطب کیا ہے، یہ لت اس کو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑی۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، سورہ صاد 38 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر ہے 34۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہم نے سلیمان کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈالا، اس کو امتحان میں ڈالا، اس کو آزمایا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے بٹھایا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر، جسدًا، ایک جسد کو۔ اچھا، وہ جسد جب بیٹھا کرسی پر، اس کو بیٹھے ہوئے جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، تو اللہ اس کے بعد بڑی ہی باریک بات کرتے ہیں، بڑی ڈیپ تھنکنگ کے بعد وہ بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم اناب، تو پھر وہ میری طرف پلٹا۔ اناب کہتے ہیں اپنی غلطی پر پچھتاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو جب اس نے اپنے تخت پر، اپنی کرسی پر، سلیمان نے ایک جسد کو دیکھا، تو وہ میری طرف پلٹا، اور پھر قالا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لی احد من بعدی انک انت الوہاب۔ اور اس نے کہا کہ اے رب مجھے غفر عطا کر، مجھے معاف کر دے، اور جو ملک، جس طرح کی حکومت تم نے مجھے دی ہے، میرے بعد کسی کو بھی اس طرح کی حکومت نہ دینا۔ انک انت الوہاب، اور بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے دوستو، جو باریک بات میں نے کہی وہ یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس جسد کو اپنے تخت پر، اپنی کرسی پر دیکھا، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ میری طرح کی گورنمنٹ کر رہا ہے۔ وہ جو جسد تھا وہ وہاں بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام کی طرح کی گورنمنٹ کر رہا تھا، تو انہیں یہ ڈر، یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ اقتدار میرے بعد اس کو نہ سونپ دیا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر وہ اللہ کی طرف پلٹے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بعد ایسا اقتدار،
ایسی حکومت تو کسی کو بھی نہ دینا، اس کو کیا کسی کو بھی نہ دینا۔ وہ ہوا کیا تھا؟ وہ جسد اللہ کہتا ہے وَأَلْقَيْنَا، ہم نے ڈالا، ہم نے القا کیا عَلَى کرسی، اس کی کرسی پر ایک جسد کو۔ ٹھیک ہے، وہ جو اس کے پیچھے سٹوریز بنائی ہوئی ہیں نا جی، وہ ایک انگوٹھی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دی، وہاں سے وہ دجال نے لے لی اور پھر وہ حکمرانی کرنی شروع ہو گیا۔ واللہ عالم وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے القا کیا عَلَى کرسی، اس کی کرسی پر جسدن، ایک جسد کو۔ اچھا، اب یہ جسد کیا چیز ہے؟ پہلے اس مسٹری کو سالو کر لیتے ہیں کہ جسد کیا چیز ہے۔ قرآن کو قرآن سے پڑھتے ہیں دوستو۔ جسد قرآن پاک میں اس مقام کے علاوہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم وہ 3 مقامات دیکھیں گے تو وہ بالکل صورتحال جو ہے نا انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ جسد کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 میں استعمال ہوا، جس میں کہا گیا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یعنی موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا، عجلاً جسداً، جو کہ جسد تھا، لاہ خوار، جس کے منہ سے آواز نکلتی تھی، جو ہینگتا تھا، لاہ خوار جو ہینگتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جی یہ انہوں نے اس کو کر دیا جی، وہ کوئی کہتا ہے جی اس کے پیچھے سے ہوا جاتی تھی، منہ سے آواز نکلتی تھی ہوا کی وجہ سے، کوئی اتنی تیز ہوائیں ایسی نہیں چلتی وہاں اس ایریے میں، یا اس وقت کنٹینیو چل رہی تھیں۔ یہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ مسٹیریس سی چیز بنائی تھی سامری نے، اس کا آگے چل کے بیان آ جائے گا۔ تو یہاں جسد کہا گیا ہے اس بچھڑے کو جو کہ بنایا گیا زیورات سے، لیکن اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو جسد کہا گیا۔ اور یہ جسد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک جسم ہے، یہاں تک جو سمجھ لگی کہ یہ ایک طرح کی باڈی ہے جو کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکتی ہے، لیکن اس میں روح موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں روح موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مقام جسد کا اللہ نے اس کو کہا۔ دوسرے مقام میں سورہ طٰہٰ میں بھی اسی طرح بات ہوئی، اس میں آیت نمبر 87 میں جو بنی اسرائیل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی، یہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ شروع ہو رہا ہے قصہ جو ہے یہ تقریباً 80 آیت سے۔ ٹھیک ہے جی، کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نا ہارون علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے سامری نے اور گمراہ کر دیا ہے، اور وہ غضبناک ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے گا، تو وہ کہتے ہیں قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینات القوم فقد فناہا فکذلک القی السامری، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم پر قوم کے جو زیب و زینت کا بوجھ جو ہے وہ لادا ہوا تھا، یعنی ہم اس بوجھ کو، اس وزن کو، ان زیورات کے وزن کو اٹھائے ہوئے تھے اور ہم اس سے تنگ پڑ چکے تھے، تو اس نے سامری نے آگ جلائی اور ہم نے اس میں پھینک دیے، فَكَذَلِكَ أَلْقَى سامری، اور پھر اس کے بعد سامری نے اس پر القا کیا۔ ٹھیک ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، اب یہاں جسد کا لفظ آیا، وہی فَأَخْرَجَ لَهُ، پھر اس نے اس میں سے نکالا ایک بچھڑا، جسدًا جسد والا، لَهُ خوار، جس کے منہ سے آواز نکلتی تھی، فَقَالُوا، اور ہمیں کہا، هَذَا إِلَٰهُكُمْ، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسیٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے، فَنَاسِیَ، وہ تو بھول ہی چکا ہے اس کو۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کوئی عام بچھڑا نہیں بنا رہا،
کہ دھات کو پگھلایا اس نے اور وہ بچڑا بنا دیا۔ اگر وہ عام بچڑا ہوتا دوستو تو وہ کبھی بھی بنی اسرائیل اتنے پاگل اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ سامری ان کو کہتا کہ یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ کا بھی یہی الہ ہے تو وہ اس کو الہ مان لیتے۔ وہ جو اس نے القاء کیا اس کی وجہ سے اس میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ وہ خوار لاہو خوار وہ ہینگتا تھا، وہ ٹیکنالوجی تھی، وہ کیا تھا، واٹس ایور دیٹ واز، لیکن وہ ایک جسد اللہ نے اس کو یہاں بھی اس کو جسد ہی کہا۔ یہ دو مقامات پر اللہ نے بنی اسرائیل کے اس بچڑے کو جس کو سامری نے بنایا زیورات سے اور وہ منہ سے آواز نکالتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد کہا۔ یہ ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے اس کو جسد کہا اور پھر وہ اس قابل تھا کہ اس نے پریزنٹ کر دیا اپنی پبلک کو کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جسد میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی جس کی بنیاد پر وہ الہ کہہ رہا تھا اور لوگ اس کو الہ کو مان رہے تھے۔